الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسان میں اللہ کی ذات کے لامتناہی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی جو استعداد رکھی ہے کسی اور مخلوق میں نہیں، اور اس لیے کہ مخلوقات جتنی ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی، انسان کو فنا نہیں ہے، یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. آسمان بھی، زمین بھی، چاند بھی، سورج بھی، بڑی بڑی مخلوقات سب اللہ کے خزانوں سے لے رہے ہیں، لیکن سب ایک دن ختم ہو جائیں گے. جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ان کی استعداد اور صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. انسان کو حق تعالی شانہ نے جس دن سے وجود دیا ہے اس کا خاتمہ نہیں ہے، یہ مختلف شکلوں سے گزرتا ہے، مختلف حالات سے گزرتا ہے. جیسے اس کے عدم سے وجود میں آنے کے لیے ہوا، مٹی، پانی، غذا، ان ساری شکلوں سے گزرتے ہوئے یہ نطفے کی شکل، پھر جمے ہوئے خون کی شکل، پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل، پھر اس پر ہڈیاں اور اس میں روح ڈالی گئی، اور یہ جسم و روح کا مرکب اور مجسم بنا کر کے بھیجا گیا. پہلے ہواؤں میں تھا، پانی میں تھا، کچھ ذرات میں تھا، وہاں سے وہاں آیا، پھر وہاں سے یہاں آیا. یہاں کی چند روزہ زندگی گزار کر پھر یہ عالم برزخ کی طرف جائے گا، جو عالم موت سے شروع ہوتا ہے اور حشر کے میدان تک ہے، قیامت کے سور پھونکے جانے تک. پھر قیامت کے میدان میں پھر وہاں سے پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو چونکہ انسان کو فنا نہیں ہے، اسی لیے علامہ غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ازلی تو صرف اللہ کی ذات ہے، ازلی صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. لیکن انسان ابدی ہے کہ اس کو فنا نہیں ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. جیسے آدمی حج کو جائے، عمرے کو جائے یا کہیں سفر میں جائے
کہ وہ ریل میں بیٹھے تو بھی وہی آدمی ہے، بس میں بیٹھے تو بھی وہی آدمی ہے، ٹانگے میں بیٹھے تو بھی وہی آدمی ہے، اسکوٹر میں بیٹھے تو بھی وہی آدمی ہے، گاؤں میں جائے، گلی میں سے گزرے، بازار سے گزرے، گھر میں رہے، جہاں رہے وہی آدمی ہے، جگہ بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے عالم بدلتے رہتے ہیں، آدمی وہی رہتا ہے۔ اسی لیے اس انسان میں حق تعالی شانہ نے اپنی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی جو استعداد رکھی ہے وہ کسی شکل میں اور کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی استعداد کی قدر کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگاتا ہے، اسی لیے انبیاء کرام اور رسل اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو انسانوں کے بے خواہ ہیں، کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی، کیا استادوں کو اپنے شاگردوں سے محبت ہوگی، کیا رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے کے محبت و مودت ہوگی، جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اسی کے نتیجے میں انبیاء کرام اور نبیوں کو جو اپنی امتوں سے محبت، وہ کسی کو کسی سے محبت نہیں۔ تمام نبی، تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ساری محنتیں اور وہ سارا دین، ساری شریعت، دین زندہ ہو، اس کی محنت، اس کی دعوت، وہ جو لے کر آئے، اس سب کے نتیجے میں چاہتے یہ ہیں کہ جو بندہ اور جو بندی جہاں ہے اس میں حق تعالی شانہ نے جو تین چیزیں وضاحت فرمائی ہے، جان ہے، مال ہے اور صلاحیت ہے، یہ ہر ایک کو اللہ نے دی ہے۔ تقسیم تو اللہ کی ہے، کسی کو بہت لمبی عمر دی ہے، کسی کو درمیانی دی ہے، کسی کو بہت مختصر، ایسے دولت ہے، کسی کو بہت ساری ڈھیروں کی شکل میں، بہت سو کو متوسط اور بہت سو کو تھوڑی، اور ایسے ہی پھر اس پر اختیار دیا ہے۔ نبی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے اور بندی کا وقت، اس کا پیسہ اور اس کی صلاحیت وہ اپنے صحیح ٹھکانے پر لگے۔ اسی لیے جتنے مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، جس کو فقہ اسلامی کہتے ہیں، اسلامی فقہ، وہ کیا ہے؟ جان و مال کا صحیح مصرف فقہ کے ذریعے، کس کا وقت کہاں، کس کا پیسہ کہاں، کتنا، کس مقدار، ہر طرح سے پوری وضاحت کی ہے اور اس کا خلاصہ دیا۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے سب سے بڑی استعداد جو انسان میں رکھی ہے وہ اللہ کے کلام کو اپنے اندر میں لینے کی۔ کلام تو اللہ کی ذات کا ہے کہ یہ اس کلام، اسی لیے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، سمندروں نے، آسمانوں نے، چاند و سورج نے کہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر ہم نے یہ امانت پیش کی، سب نے انکار کر دیا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ وحملها الانسان، اور یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے۔ اللہ تو عدل انصاف والے ہیں، کسی سے اس کی استعداد سے زیادہ کسی پر بوجھ ڈالنا ہے تو اس پر ظلم ہے۔ ایک بچہ ہے 5 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے، آپ اس پر 10 کلو ڈھو دو تو آپ کی طرف سے زیادتی ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کے پڑھنے، قرآن کے سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی اور قرآنی اور زندگی جینے کی، قرآنی زندگی کی دعوت لے کر دنیا میں پھیلنے کی اگر یہ استعداد انسان میں نہ ہوتی تو اللہ اس کو مکلف نہ کرتے۔ بغیر استعداد کے اگر اس کو مکلف کرتے تو اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی۔ وما کان ربک بظلام للعبید،
تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہ تو عدل انصاف کا حکم دیتا ہے، خود عدل کرنے والا ہے. اسی لیے قیامت کا میدان کہ وہ انصاف کا میدان کہ وہاں ہر ایک کا حق دلوایا جائے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفلس کون؟ صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس پیسہ پائی نہ ہو وہ مفلس. حضور نے فرمایا نہیں، کہ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے اچھے اعمال لے کر آئیں گے اور پھر لوگوں کے حقوق ہوں گے. اس کو گالی دی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کی زمین دبائی تھی، اس کا مال دبایا تھا، تو اس کو سارا بدلہ نیکیوں سے اور اعمال سے دیا جائے گا اور یہ کھڑا رہ جائے گا. پھر ان کے وہ مطالبے والے باقی ہوں گے، ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور ان کے نتیجے میں وہ جہنم میں جائے گا. وہ ہے مفلس. اور یہ خاص طرز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کہ جس کو علم دینا ہے، جس کو سکھانا ہے، جس کی تربیت کرنی ہے، سوال اسی پر ڈالتے تھے. یہ خاص طرز ہے تعلیم کا اور تربیت کا. یاد رکھنا، سارے طلبہ بیٹھے ہیں، ایسے علماء بیٹھے ہیں. تربیت کا خاص انداز ہے کہ سامنے والے پر سوال ڈالا جائے تو وہ خود بخود اس کو سوچنے پر مجبور ہوگا، سوچے گا، ذہن کو زور دے گا، یعنی اپنی قوت استعمال کرے گا، پھر جواب دے گا. یہ حضور نے کئی مرتبہ ایسا، ایک مرتبہ پوچھا تمہارے میں بہادر کون؟ سوال ڈال دیا. تمہارے میں بہادر کون؟ صحابہ نے کہا کہ جو کسی کو پچھاڑ دے وہ بہادر. اب آپ نے پوری تفصیل سمجھائی کہ نہیں، امت کا، میری امت کا بہادر وہ نہیں ہے، وہ جاہلیت کی باتیں تھی، وہ جاہلیت کی باتیں تھی جس کو میں نے اپنے پیروں کے نیچے دفن کر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اعلان کیا تھا کہ تمام جاہلیت کی عصبیتوں کو آج میں اپنے پیروں کے نیچے دفن کر رہا ہوں. قومی، علاقائی، زبانی، رنگ کی، یہ 4 عصبیتیں تھی زمانے جاہلیت کی. میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، ہمارا رنگ، یہ سب جاہلیت کی عصبیتیں ہیں. کلکم بنو آدم، تم سارے آدم کی اولاد ہو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر اور آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو. بندے اللہ کے اور آپس میں کہ بھائی بھائی بن کے، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو. اس لیے فرمایا لا تدابروا لا تدابروا ولا تحاسدوا لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. حضور نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی ہیڑ مت مارو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، آپس میں اللہ کے بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کر جیو. اور یہی نعمت اللہ نے یاد، اور یہ تاثیر صرف جو بندے میں بندگی پیدا کر دے اور آپس میں انسانوں میں اخوت و بھائی چارگی پیدا کر دے، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت مطہرہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اس دعوت و دعا کی محنت ہی کی تاثیر ہے. دنیا کی کوئی طاقت، حکومتیں، دولتیں، زمینیں، سونا، چاندی، دنیا کی جتنی شکلیں ہیں ان میں کی کوئی شکل بندے میں بندگی اور آپس میں بھائی چارہ پیدا کرا دے، ایسی کوئی طاقت. اسی لیے قرآن نے مدینے والوں کو یاد دلایا ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینے میں 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج.
اور دونوں میں 120 سال پرانی لڑائی چلی آ رہی تھی، اور دونوں خاندانوں کے سینکڑوں جوان اور بے پناہ خون اور پیسہ برباد ہو چکا تھا، اور آپس کے جوڑ کی، صلح کی، بھائی چارے کی کوئی شکل نہیں نظر آ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ مدینے والوں، یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے، خونخوار تھے۔ زمانے جاہلیت کی تاریخ جاہلیت میں لکھا ہے کہ اس زمانے کا سب سے بہادر قبیلے کا، خاندان کا وہ سمجھا جاتا تھا جو مد مقابل کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کر پیے، وہ بہادر سمجھا جاتا تھا۔ تم اعداء، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، جان لیوا خونخوار دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک اللہ نے تمہارے آپس میں الفت و محبت پیدا کر دی، اور تم ایسے ہوئے جیسے ماں جائے بھائی، ایک ماں کے دو بیٹے، دونوں بھائیوں میں کیسی محبت ہوتی ہے۔ اور زندگی تمہاری اتنی غلط راہ پر تھی کہ اس راہ پر چلتے چلتے تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو چکے تھے۔ ہر راستے کا اینڈ ہوتا ہے، ہر راستے کی آخری منزل ہوتی ہے کہ تمہارے عقیدے، تمہاری عبادات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت، تمہارا رہن سہن، تمہاری بود و باش، تمہاری نشست و برخاست، تمہاری گفت و شنید، تمہاری نقل و حرکت کی اس راستے سے جا رہی تھی کہ جس کا آخری انجام جہنم تھا، اور یہ تم جی چکے تھے، اور تم یہ ساری راہیں اور یہ سارے مرحلے پار کر چکے تھے، یہاں تک کہ جہنم کے کنارے کھڑے ہو چکے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تمہیں بچایا، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اوندے منہ جہنم پر گر رہے ہو، وانتم تتقحمون فی النار، وہ تمہاری منمانیاں، وہ تمہاری جی کی چاہتیں، وہ تمہاری خواہشات اور خواہشات میں بے لگام کہ اس نے تمہیں یہ خواہشات کا انجام وہی بتایا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکشی پر اتر آتے ہیں، خدا کی ماننا، نہ نبی کی ماننا، قرآن کی ماننا، نہ حدیث کی ماننا، اپنے من کی، اپنے جی کی ماننا، کہ خواہشات کے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہے ہو اور تیر رہے ہو، اور ہوتے ہوتے یہ تمہیں جہنم کے کنارے لے گیا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم پر اوندھے منہ گر رہے ہو۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں اللہ کا نبی سراپا رحمت، سراپا نور، تمہیں پوکھیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ جہاں تمہاری جانیں کھپ رہی ہے، جہاں تمہارا مال خرچ ہو رہا ہے، جو تم راتیں گزار رہے ہو، جس طرح تم سوچ رہے ہو، جو تم کھا رہے ہو، جس طرح کی تمہاری کمائیاں ہیں، جس طرح کی تمہارے معاملات ہیں، جس طرح کی تمہاری شکل و صورت ہے، جس طرح تم اپنے گھروں کی تقریبات مناتے ہو کہ میری خواہشات سے بھری ہوئی، یہ تو تمہیں جہنم پہنچائے گی۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر دین دیا، اور دین کے بڑے بڑے 5 ارکان دیے۔ بنی الاسلام علی 5،
شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ان تقیم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزکاة تعطي الزکاة وتحج البیت ان استطعت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پورا دین جس کو امانت بھی کہا ہے، جس کو نعمت بھی کہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میری نعمتیں تو بہت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کامل اور مکمل، کہ جس میں کہیں سے کہیں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، وہ دین کامل، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے تم تک پہنچایا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی نعمت. اسی لیے لکھا ہے کہ دین صرف نعمت نہیں، ام النعم، ساری نعمتوں کی ماں. جس طرح ماؤں سے بچوں کے سلسلے چلتے ہیں، ماں ہے، اب بچوں کے سلسلے، بیٹا ہے، نواسا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، آگے پھر ان کے وہ سارا سلسلہ، کہ بچوں کا سلسلہ جس طرح ماؤں سے چلتا ہے، کہ تمام نعمتیں بے پناہ اللہ کے یہاں، اس کا اصل سلسلہ چلتا ہے نعمت سے. اس کا اصل سلسلہ چلتا ہے دین سے، جس کو نعمت کہا ہے اور مکمل نعمت کہا ہے. اور اس نعمت کا اور اس دین کی پہلی بنیاد جو بتائی ہے وہ ایمان بتایا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ جب ایمان آتا ہے تو وہ نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آبادیوں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے اگر یہ دو چیزیں بنا لیں، ایمان بنا لیں، تقویٰ بنا لیں، کہ ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اور اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ ہے اس پر، ایمان پر اور تقوی پر. اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، خاص طور پر رمضان کے لیے، کہ یہ اللہ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے رمضان مبارک کا مہینہ دے کر کے، کہ ایک مہینہ تمہارے خالص ایمان اور تقویٰ بنانے کا مہینہ. من صام رمضان ایمانا واحتسابا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھنا ہے ایمان و احتساب کی کیفیت اور صفت کے ساتھ. روزہ رکھنا ہے تقویٰ اپنے اندر میں پیدا کرنے کے لیے. کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اعلمہم بالحلال والحرام کے امت کے سب سے بڑے عالم، کہ بھائی ابی، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین کبھی واسطہ پڑا ہے جنگل کا اور ایسے راستے کا کہ راستہ تو ہو تنگ اور دو طرفہ کانٹوں کی باڑیں ہو، ادھر بھی باڑ ادھر بھی باڑ، اور راستہ بہت تنگ دونوں کے بیچ کا، اور دونوں کے کانٹے بڑے نوکیلے، اور اس میں سے اس پار سے اس پار جانا ہے، ہوا بہت تیز و تند چل رہی ہو. یہاں واسطہ تو پڑا کہ پھر کیا کیا تھا کہ سارے کپڑے سمیٹ لیے تھے. عرض کیا کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے کہ خواہشات کے کانٹے لمبے لمبے، نافرمانیوں کی، خدا ناپرستی کی، خدا ناشناسی کی، خدا فراموشی کی، بغاوت کی ہوائیں، کہ اللہ ہی کی دی ہوئی سے اللہ کی نافرمانیاں، آنکھیں اس کی دی ہوئی، زبانیں اس کی دی ہوئی، کان اس کے دیے ہوئے، ہاتھ و پیر اس کے دیے ہوئے،
دماغ اس کے دیے ہوئے، پیسہ اس کا، روزی اس کی دی ہوئی، جانیں اور وقت اور زندگی اس کی دی ہوئی، کہ اس کی ایک ایسی سر ہوا تیز و تند، کیا تاجر، کیا کاشتکار، کیا بادشاہ، کیا رعایا، کیا عوام، کیا خواص، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا دیہات کے، کیا شہر کے، کیا گھروں کی پردہ نشین خواتین، کیا کنواری بچیاں، ایک نافرمانی کی ہوا، جسے دیکھو ہوائیں ایسی تیز و تند، کسی کو کہتے ہیں لوگ شور مچاتے ہیں، صاحب بڑے فتنے ہیں، جوانوں کے فتنے اور تاجروں کے اور گاہکوں کے اور مالداروں کے اور بادشاہ اور حکمرانوں کے ان کے فتنے اور پبلک کے اور عوام کے اور رعایا کے فتنے اور غریبوں کے فتنے اور کہ فتنے ہی فتنے، کہ وہ فتنے کاہے کے کہ نافرمانیوں کے، ہر ایک اس پر تلا ہوا، جو ہمارے من میں، جو ہمارے جی میں، ہم وہ کریں گے جو ہمارے جی میں۔ ایسے سے بچنے کے لیے، ان کانٹوں میں الجھنے سے بچنے کے لیے، اپنے کو یہاں سے وہاں تک پار لے جانے، وہ اللہ کی ملاقات، وہ نام اعمال کا ہاتھ میں آنا، وہ میزان عمل پر عمل کا تلنا، وہ پلسراج سے گزرنا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر لینا، وہاں تک کہ ہر مرحلہ مر ربک سے لے کر اور اس سے پہلے سکرات پر ملک الموت کا پنجہ پڑنے سے لے کے وہاں تک کی ساری منزلیں، سارے مرحلے پار ہو جائیں اور صاف ستھرے پہنچ جائیں، کوئی کانٹا، کوئی چبھن، کہیں سے کوئی زخم نہیں۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع ہواہ نفسہ، والعاجز من اتبع ہواہ نفسہ وتمنا علی اللہ الامانی، او کما قال علیہ السلام۔ تم جس کو چاہے ذہین کہو، تم جس کو چاہے ہوشیار کہو، تم جس کو چاہے خرد مند اور عقل مند کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، جس کو سند دے رہے ہیں، جس پر ختم نبوت لگا رہے ہیں، نبوت کی مہر لگا رہے ہیں، تم تو جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنانے والے کو بہت ذہین کہتے ہو کہ بات بالکل جھوٹی تھی اور اس کو ایسی دائیں سے بائیں سے ہیرا پھیری تگڑم بازیاں کر کے سچ ثابت کر دیا۔ تم تو جو چوری سے لوٹ سے تو بڑا بہادر ہے، جان کی پرواہ کیے بغیر ڈاکہ ڈالا کہ وہ نہیں ہے۔ القیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنی منمانیوں پر قابو پائے، وہ منمانی دولت سے متعلق ہو، عہدے اور عزت سے متعلق ہو، اپنی شان اپنی حیثیت بنانے سے متعلق ہو، مکانوں سے، کپڑوں سے، فرنیچروں سے، دنیا بھر کے سامانوں سے، کہ خواہشات تو سمندر ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، اور اس سمندر میں بڑے بڑے ڈوبے ہیں، کوئی کنارے لگا نہیں ہے۔ تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، واقعات پڑھو، پتہ چلتا ہے کہ خواہشوں میں کیا ہوا۔ اسی تمہاری دلی میں وہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے خواہش کی کہ پشاور کے باغ سے سیب صبح سویرے تازہ توڑا جائے گا اور دلی دربار میں اس کے منہ پر جو تری ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے پہلے پہنچنا چاہیے۔ کہاں پشاور اور کہاں دلی، اور وہ جو ذرا سی تری ہوتی ہے اس کے منہ پر کہ یہ خشک نہ ہونے پائے۔ وہ تیز رفتار سواریاں اور وہ تیز رفتار گھوڑے، اس نے لیا، اس نے دیا، اس نے لیا، اس نے دیا، اس نے کہ غروب سے پہلے پہلے دلی دربار میں کہاں ہے وہ؟ خواہشات کے سمندر میں چھلانگیں لگانے والے۔ یہ تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے گزرے ہیں،
کہ جن کے کسی کو حمام کا شوق کہ 8-8 گھنٹے تک حمام میں ہیں، یہ صابن اور وہ صابن اور یہ بالوں کا، یہ کھالوں کا، اور یہ اس کا اور اس کا، کہاں ہے؟ کہ غرناطہ کا خلیفہ جس وقت میں حمام میں جاتا تھا 8 گھنٹے روزانہ حمام میں رہتا تھا، اور 30 کنواری لڑکیاں اس کے بالکنی میں رقص کرتی تھی، گانا گاتی تھی. کہاں گئے؟ انجام وہی. خواہشات سمندر ہے، الفی کی سمندر نسا. سمجھدار عقل مند وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کہتے ہیں. اس سے بہتر کون عقل مند ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے لا یعقلون لا یعقلون لا یعلمون. ان میں عقل ہے ہی نہیں. عقل ہوتی تو اپنے معبود کی بات نہ مانتے، عقل ہوتی یا سمجھ ہوتی تو اپنے خدا کی بات نہ مانتے. اگر ان کے صحیح علم ہوتا تو یہ غلط راہ چلتے. جہاں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا کو قبول کیا، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. تم دونوں بھائیوں کی دعا ہم نے قبول کر لی. ہم فرعون کو ہلاک و برباد کریں گے، اس کی دولت میں اس کو، اس کی حکومت میں اس کو تباہ و برباد کریں گے، لیکن تمہارے لیے ایک بات ہے فاستقیما. جس راہ پر چلنے کے نتیجے میں یہ قوت دعا دی گئی ہے. اسی لیے امام محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت سے اپنے اندر میں قوت دعا پیدا کرنی ہے. لیکن محنت کس بات کی؟ فرماتے تھے کہ تبلیغی جماعت میں نے نام نہیں رکھا ہے. میں نام رکھتا تو تحریک ایمان، کہ خالص ایمان بنانے کی محنت. کہ ایمان کون سا؟ کہ وہ ایمان مطلوب، ایمان موجود نہیں. ایک ہے ایمان موجود اور ایک ہے ایمان مطلوب. کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ وہ ہے ایمان مطلوب، کہ جن کے ایمان کو قیامت تک کے لیے شرقی ہو، غربی ہو، آدمی ہو، عربی ہو، ہر ایک کے لیے معیار قرار دیا کہ ایمان ایسا. اور کہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر انہوں نے ایمان ایسا بنایا جیسا تم پہ ہے تو یہ ہے ہدایت پر، اور انہوں نے ہدایت پا لی. کہ جن کا ایمان، قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا ایمان بنا لو کہ ان کا ایمان مطلوب ہے. اور جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو ایمان سے زندگی میں ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے. جیسے بھوک میں روٹی کا تقاضا، پیاس میں پانی کا تقاضا، آدمی کے اندر سونے کا تقاضا، مختلف تقاضے ہوتے ہیں. ایمان جب اپنی صحت، اور یہ صحت کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی تندرست ہے تو اس کو وقت پر بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، نیند بھی آئے گی. اور بیمار کو کہ جتنی چاہے رکھ دو، نعمتیں رکھ دو. کوئی کہتا بھائی یہ لے لو، یہ بالکل اشتہا نہیں ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، کہتا نا کہ بیماری ہے. آدمی ہے، انسان ہے، اسے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. کہ جو جتنا تندرست ہوگا اس کو اتنی صحیح بھوک لگے گی، صحیح پیاس لگے گی، نیند آئے گی. کہ جس طرح جسمانی صحت کے تقاضے ہیں، اس طرح روحانی صحت، ایمانی صحت کہ اس کے تقاضے ہیں. کہ ایمان اندر سے پکارتا ہے عبادت کو، جس طرح میجون کی تپتی ہوئی زمینیں اندر سے پانی کو پکارتی ہیں، جس طرح بے زبان جانور پانی کو پکارتے ہیں. کہ روحانی صحت، ایمانی صحت، جب ایمان اپنی پوری صحت کے ساتھ، ایمان اپنی پوری قوت کے ساتھ، ایمان پوری اپنی حقانیت کے ساتھ ہوتا ہے تو اندر سے تقاضے کرتا ہے. سب سے پہلا تقاضا کہ جس کو مانتا ہوں اس کی نہ مانوں. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا.
کہ یہ ایمان تقاضا کرتا ہے عبادت کا. اسی لیے جن کی زندگیوں میں عبادت نہیں ان کو قرآن آدمی نہیں کہتا ہے. اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہیں. کہ ایمان کا پہلا تقاضا اطاعت. تندرست آدمی کا پہلا تقاضا وقت پر بھوک لگنا، پیاس لگنا ہے. یہ تندرستی کی علامت ہے. اسی لیے بعض بچے جو گھروں میں کھانے نہیں کھاتے تو مائیں حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے، حکیم صاحب بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے. اللہ کا دیا سب کچھ ہے گھر میں، پھل بھی ہے، میوے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. جب کبھی کوئی چیز کہتی ہوں انکار کرتا ہے کہ مجھے نہیں کھانی، کہ مجھے بھوک کی کسی بیمار ہے. کہ اچھی بات ہے، ہم تم دوا دیتے ہیں بھوک لگانے والی. یہ ساری محنت جتنی نا بھوک لگانے والی محنت ہے، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، آفیسروں میں، پڑے جوانوں میں، کہ ہر ایک کو بھوک لگے، ہر ایک کو ہر ایک میں پیاس پیدا ہو جائے دین کی. یہ اتنی ہوگی جتنا ایمان صحیح ہوگا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محنت، تعلمنا الایمان، سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا. جب اس ایمان نے تقاضا کیا، اسی لیے جتنا ایمان بنتا چلا گیا اندر میں تقاضے ہوئے، آسمان سے وحی آتی رہی، احکامات آتے رہے اور زندگی اس کو لیتی رہی. کہ بھوک لگی، کھانا کھایا اور وہ غذا جزوِ بدن بنی. جب ماشاءاللہ صحت مند ہوتے جا رہے ہیں کہ پہلے تو آپ بہت دبلے پتلے تھے، کیا ہے ماشاءاللہ مال کھا رہے ہیں کیا، اور جو کھاتے ہیں وہ بدن کو لگتا ہے. اور بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ کھاتے خوب ہے اور بدن کو لگتا نہیں. کل ایک آیا تھا میرے پاس ایک جوان، تو کہنے کا مطلب میں موٹا ہونا چاہتا ہوں اور میں بہت کھاتا بھی ہوں، یہ بھی ہوں، لیکن موٹا نہیں ہو رہا ہوں. میرے بدن کو لگتا نہیں، کہ بیماری ہے. غذا بدن کو نہ لگے یہ بیماری ہے، اور غذا بدن کو لگے کہ یہ صحت ہے. کہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. چاہے وہی بچہ جو کوئی چیز نہیں کھا رہا تھا، اب اسے بھوک لگنے کی دوا دی، بھوک لگنے لگی. ہر تھوڑی دیر کے بعد اماں کچھ ہے، اماں کچھ ہے. کہ تو وہی ہے کہ ناشتے کو کہتے تھے، دوپہر کو کہتے تھے، شام کو کہتے تھے، ہر وقت ناک مارتا تھا اور اب تنگ کر دیا، ابھی برتن نہیں دھویا آ گیا کہ جی صحت کی طرف جا رہی زندگی. کیونکہ ایسے ہی آدمی جب خدا کے حکموں سے بھاگتا ہے کہ وہ بیماری ہے. جب ایمان بناؤ، اس لیے ہماری یہ ساری محنت اصل ایمان بنانے کی ہے. کہ ایمان کیا بنانا ہے؟ ایمان کیا بنانا ہے؟ کہ ایمان وہ بنانا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے یہاں تھا. کہ وہ کیا تھا؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے، ان کے بھی بیوی تھی، بچے تھے، سارے تقاضے ان کے ساتھ تھے، لیکن اس میں ایمان. اس لیے یہ نہیں کہتے کہ ہاں ایمان بنانے کے لیے بیویوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو اور نوکریاں چھوڑ دو، ملنگ بنو، پھرتے رہو. یہ دعوت نہیں ہے ہماری. پہنچنا ایمان مطلوب تک ہے ان ساری شکلوں کے ساتھ. کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 120 لڑکے تو موجود تھے اور 100 اپنے ہاتھ سے دفن کر چکے تھے، لیکن تقاضوں پر کیسے چلتے تھے؟ ایک دفعہ ایک وفد آتا، دیکھا غبار اٹھ رہا ہے. یہ اپنے بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ چرا رہے تھے مدینے سے باہر. جب غبار بیٹھ گیا، جیسا کچھ چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں، دوڑے ہوئے آئے. من القوم، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف کے لوگ ہیں. طائف میں کس قبیلے کے ہو؟ کہ بنو ثقیف کے لوگ ہیں. یہ سنتے ہی ساری تاریخ گھوم گئی کہ وہ طائف، اور طائف کا بھی وہ قبیلہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو طائف کے واقعے میں ہوئی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟
ہم دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ایمان نے تقاضا کیا، ادھر بھیڑ کا تقاضا، بکریوں کا تقاضا، اونٹوں کا تقاضا، اپنے کاروبار کا تقاضا، ادھر ایمان کا تقاضا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، سَيَضْرِبُونَ النَّاسَ أَكْبَادَ إِبِلِهِمْ سَيَضْرِبُونَ النَّاسَ أَكْبَادَ إِبِلِهِمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا۔ لوگ تمہارے پاس دور و دراز سے اپنی سواریوں کو تھکا کر لمبے خرچے کر کے تمہارے پاس دین سیکھنے آئیں گے، میری طرف سے ان کے ساتھ بھلے سلوک کی وصیت قبول کر لو۔ جب یہ طائف سے آئے ہیں، مدینے آئے ہیں، بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں، جب حضور کی وصیت پر عمل کیا ہے کہ ان کا کیا تقاضا ہے کہ ان کی تعلیم ہو، ان کی تربیت ہو، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے اپنے تقاضوں کو کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک تقاضا ایسا ہے کہ اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ ہانپتے کانپتے دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں مسجد نبی کی طرف، حضور کے دربار کی طرف۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملے، کیا بات ہے، کیوں ایسے حال ہے، کیوں؟ فرمایا کہ آج تو اللہ نے وہ دن کیا ہے۔ کیا بات ہوئی وہ تو بتاؤ، کہ یہ نہ پوچھو کیا ہے۔ ارے کیا کوئی 220 کے بجائے کیا 221 ہو گئے کیا؟ اجی کیا 221 اور 222؟ آج کا دن ایسا دن کبھی زندگی میں نہیں آیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں آج کا دن واپسی کا ہے، مولوی صاحب ٹکٹ ہمارا ریزرو ہے اور بک باقاعدہ ہے، ہمارا آج کا دن ہے، تم چل لو، تقریر نبی کی اور اللہ کی اور قرآن کی اور حدیث کی، ہمارے ریزرویشن تھے۔ آپ کی خوشی کے یہ دن ہے، وہاں کی خوشی کے وہ دن تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنی چاہتیں بدلنی ہے، اپنی چاہتیں بدلنی ہے، وہ جو ہماری چاہتیں بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب مشرکین آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے کہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، 6 مہینے آپ بتوں کی پوجا کر لو، 6 مہینے ہم خدا کی عبادت کر لیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ ایک ہی بات کو مختلف صیغوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لکم دینکم ولی دین، تمہاری چاہتیں اور ہے، ہماری اور ہے۔ تم کسی کا چولہا بجھا کے خوش ہوتے ہو، ہم کسی کا بجھا ہوا جلوا کے خوش ہوتے ہیں۔ کہ عمر اس وقت تک نہیں اٹھ رہے ہیں جب تک کہ ان بھوکے بچوں کے منہ میں لقمہ جا کر انہیں مسکراتا نہ دیکھ لیا۔ ہماری سوچ اور ہے، تمہاری سوچ اور ہے۔ اسی لیے مسئلہ خالی آنے جانے کا نہیں ہے، سوچ بدل جائے، چاہتیں بدل جائیں۔ تم کسی کی لڑکی کو بھگانے سے خوش ہوتے ہو، ہم کسی کی بھاگی ہوئی کو عصمت و آبرو کی حفاظت وہ سکھا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بیٹی اس طرح نہیں کیا کرتی۔ تم کسی کی دکان میں آگ لگا کے خوش ہوتے ہو، ہم کہیں آگ لگی ہو تو اس کو بجھا کے خوش ہوتے ہیں۔ تم کسی کے ہاتھ کی روٹی چھین کے خوش ہوتے ہو، ہم کسی بھوکے کے ہاتھ میں روٹی دے کے خوش ہوتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ اس لیے مسئلہ خالی چند عملوں کا نہیں ہے، اور تھوڑا سا ہماری چاہتیں بدل جائیں اور چاہتیں تمام تر وہ ہو جائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتیں، کہ پوکھیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ یہ کہاں تمہارا وقت لگ رہا ہے، کہاں تمہاری جانیں کپ رہی ہے، یہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ اس کی اسکیمیں بنانا، اس کے منصوبے بنانا، اس شہر کو لوٹنا، وہاں آگ لگانا، اس مارکیٹ میں آگ لگانا، یہ تو بھیڑیوں کی سوچ ہے۔ دماغ انسان کے سر میں اشرف المخلوقات کا، کہ جس کے ناخن کی بھی قدر ہے، جس کے بالوں کی بھی قدر،
کیا بھی ہے؟ اس کھوپڑی میں ہے انسان کی کھوپڑی میں. اور سوچ کیا رہا ہے؟ یہ سوچ تو بھیڑیوں کی ہے. کسی کی بھی بکری نظر آ جائے تو اس کو کیسے پھاڑوں، یہ سوچ کس دماغ کی ہے؟ یہ سوچ کس دماغ کی ہے؟ تو بھیڑیوں والے دماغ کی ہے. یہ بھیڑیوں کے دماغ کی یہ سوچ ہے کہ ناک کی سوچ ہے. کوئی آدمی سے کوئی راستے سے گزرے، وہ بوڑھا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، امام ہے، تاجر ہے، شریف خاندان کا ہے، جوان بچہ ہے، کنواری بچی ہے، بوڑھی ماں ہے، کہ ہم اس کو نہیں جانتے. دسنا ہم نے اسی کے لیے جنم لیا ہے، ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ تو ناک کی سوچ ہے. اپنے کو انسان کہتے ہو، اپنے کو آدمی کہتے ہو. آدمی ہوا کرتا ہے جس کی بنیاد انابت پر ہے کہ آدم تمہارے باپ، تم سارے آدم کی اولاد ہو، کلکم بنو آدم. چوک ہو گئی تھی، درخت کے قریب نہیں جانا تھا، چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا، بڑی چوک ہوئی ہے، معاف کر دیجیے. اور آپ نے اگر معاف نہ کیا، آپ نے اگر رحم نہ کیا تو کہیں کا نہیں رہوں گا. یہ آدمیت کی ابتدا انابت سے ہوتی ہے کہ آدمی میں انابت پیدا ہو جائے، توبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے. اس کا نام آدمیت ہے. اسی لیے خدا کی یہاں سب کچھ ہے، وہاں تواضع نہیں ہے. هو الکبیر المتعال. کہ یہ بڑائی اگر کسی میں آتی ہے کہ یہ تو خود ہی خدا بننا چاہ رہا ہے کہ ہم نے تو تجھے بندہ بنایا ہے، خدا تو ہم ہیں، تو ہی بننا چاہتا ہے کہ بھاگے یہاں سے. پھر کوڑے پڑتے ہیں کبر پر کہ جنت کی خوشبو تک نہیں ہے. اے کبریا اور ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، اللہ کہتے ہیں. من نازعنی فیہ نازعتہ، جو زبردستی بڑا بننا چاہتا ہے یعنی میری چادر کھینچتا ہے، میں اسے پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں. کہ میری شان ہے. هو الکبیر المتعال، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، بڑائی صرف اسی کی شان ہے. اور تم کہ چھوٹائی تمہاری شان ہے. اتنے چھوٹے کہ اپنے کو فنا، کہ اپنا وجود کہ ہم کچھ نہیں ہیں. یہ تمہاری بندگی ہے، وہ میں تمہارا معبود ہوں. اور جب تم یہ لے کر آتے ہو تو پھر یہ جب بندہ تواضع لے کر، عبدیت لے کر، عبودیت لے کر، تذلل لے کر خدا کی جناب میں آتا ہے تو پھر خدا اسے بہت نوازتے ہیں. یہ سوچ تو جانوروں کی ہو گئی کہ بنایا اشرف المخلوقات. کہ تمہاری سوچ اور ہے، ہماری سوچ تمہاری خوشی کے سامان، تمہاری خوشی کے سامان اور ہماری خوشی کے کہ اللہ نے روزے رکھوائے ہم خوش ہیں، اللہ نے قرآن پڑھوایا ہم خوش ہیں، اللہ نے دعوت کی راہ میں چلایا ہم خوش ہیں، اللہ نے حلال اختیار کروایا، حرام سے بچوایا، اللہ کا شکر ہے. ہم حلال کی کھا کے خوش ہوتے ہیں، تم حرام کی کھا کے خوش ہوتے ہو. راستہ بتایا ہے فاستقیما. ہارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعا قبول، اس شرط پر ہم نے قبول کر لی. فاستقیما، ایک استقامت کے ساتھ چلنا ہے. اسی لیے اس محنت میں کہ جوش میں آ کے 4 مہینے بھی، اور جوش میں آ کے سال بھی، اور جوش میں آ کے پیدل بھی، اور اس کے بعد مقامی شب گزاری کا بھی پتہ نہیں کہ کب ہوتی ہے. اپنی مسجد کا عمومی گشت کس دن ہوتا ہے، مشورہ کس وقت ہوتا ہے، تعلیم کہاں ہوتی ہے، کہ کچھ پتہ نہیں. یہ نہیں، استقامت سب سے بڑی چیز ہے. استقامت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے حکم دیا ہے فاستقم کما امرت. جیسے کہا گیا ہے ٹھیک اس طرح، اور اس پہ جمے رہنا ہے. کہ فاستقیما، دونوں بھائی جمے رہیو اسی پر. یہ دعا میں جان جو پڑھی ہے کس راستے سے پڑھی ہے؟ وہ جو ایمان کی دعوت لے کر گئے تھے، ڈر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا
انی معکما، گھبرانا مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہ جب ایمان کی دعوت کو لے کر آدمی چلتا ہے، خود جس کی دعوت لے کر چلتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. دیکھتے نہیں ہو یہ حکومتوں کے کارندے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ہم کو اوپر سے آرڈر ملا ہے. کہتے نہیں کہتے کہ اوپر سے آرڈر ہے، ہم نہیں جانتے تمہیں، کہ تم ہم کو نہیں جانتے لیکن ان کے آرڈر کو نہیں مانگو، تمہارے پہ یہ جرمانہ آئے گا، یہ سزا ہوگی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ احکامات جتنے وہ سب اللہ کے آرڈر ہیں، اس کے پورا کرنے پر اللہ ساتھ ہوتے ہیں. اسی لیے روزہ وہ اونچی عبادت اللہ نے قرار دی اور فرمایا صوم لی انا اجزی بھی وفی روایت اجزا بھی، روزہ تو میرے لیے ہے. کہ روزے کی تفصیل بتائی. روزہ خالی بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، خالی پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. جب بعض علماء کے یہاں تو روزے میں غیبت سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس غیبت کے اللہ اکبر جو نقصانات اور جو وعیدیں، پینتیس دفعے کی بدکاری ادنا گناہ بتایا ہے. کسی مسلمان کی آبرو ریزی، کسی کی عزت پر ہاتھ کرنا، جو جس اکرام کا حقدار ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اس کے ساتھ اس لیے کہا گر فرق مراتب ندانی زندقت، کہ اگر لوگوں کے مرتبوں کو نہیں پہچانتے ہو تو تم آدمی نہیں ہو، تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، زندیق ہو. کہ تمہارے نبی نے تمہیں بتلایا ہے آپ کل ذی حق حق کا، ہر حق والے کو اس کا حق دو. ماں باپ کو ان کا حق دو، بیوی بچوں کو ان کا حق دو. رشتے داروں میں دادا ہے، نانا ہے، تایا ہے، چچا ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، پڑوسی ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں، کہ ہر ایک کا حق بتایا ہے. کل ذی حق حق کا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ رمضان تو سوچ بدلنے کا مہینہ، ایمان بنانے کا مہینہ، تقوی بنانے کا مہینہ، کہ تمام جمیلوں سے، تمام خواہشات سے، اپنی آنکھوں کی، اپنی نظروں کی، اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھوں پیروں کی، اپنی شرمگاہوں کی، حتیٰ کہ اپنے جذبات و خیالات اور اپنی سوچ، اس سب کے سمیٹ کر بچا کے لے جانے کا نام روزہ تقوی، اور وہ تقوی بنانے کے لیے روزہ دیا ہے. اور اس پر پھر خدا کی طرف سے برکتوں کے وعدے، اہل القری آمنوا واتقوا، ایمان بنا لو، تقوی بنا لو. کہ ایمان کون سا؟ کہ وہ ایمان، یہ ایمان نہیں جو قوریوں میں بک جائے، دولت کا لالچ ہوا تو بک گیا، دو کپڑے، دو پیسے، دو ٹھکرے، ایک بالش پر زمین کا ٹکڑا، چند چتھڑے، صرف لالچ میں بیچ کھایا. ایمان یہ ایمان نہیں، کہ وہ ایمان کہ کھولتی کڑائی میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور اپنے سامنے وہ منظر ہے کہ کتنے قیدیوں کو بادشاہ نے بلوایا اور ایک کے بعد دیگرے ڈلوایا، اور وہ اس میں ایسے اگلے اور ایسے پکے جیسے پکوڑے کھولتے تیل میں پکتے ہیں. اور عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو سامنے کھڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ حشر تمہارا ہوگا، یا تو نصرانی ہو جاؤ، ایمان چھوڑو، ورنہ یہ حشر ہوگا. اور وہاں ایک ہی جواب تھا، افعل ما بدا لک، جو تمہارے جی میں آیا کر گزرو. ایمان اپنی جگہ لے چکا ہے، یہ اپنی جگہ سے نکل نہیں سکتا. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے، اس کا اثر وقت پر ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر وقت پر ظاہر ہوتا ہے. یہاں تک کہ حکم دیا، اور حکم دیا جلاد کو، اور یہ بھی کہا کہ جب تم اس کو ڈالنے کے لیے لے جاؤ، اس وقت اگر کوئی کیفیت بدلے، کوئی حالت بدلے تو آ کے مجھے بتلا دینا. لے جانے لگا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے جا کے جلدی سے رپورٹ دی کہ وہ تو رو رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ڈر گئے ہیں.
بلائے گئے. ہاں جی، پھر اپنی وہ دعوت پیش کی نصرانیت کی، نصرانی ہو جاؤ. اب کی دفعہ ان کو غصہ آیا، دماغ خراب ہے. جب ایک دفعہ کہہ دیا افعل ما بدالک، تیرا جی چاہے تو کر. کہنے لگا میاں جی پھر روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ تمہاری سوچ اور ہماری سوچ اور، لکم دینکم ولی دین. تمہارے رونے کے اسباب اور ہیں، ہمارے رونے کے اسباب اور ہیں. تم جان جانے پہ روتے ہو، تم مرنے پہ روتے ہو. ہم اس کمائیگی پر روتے ہیں کہ اتنے لمبے چوڑے بدن میں ایک ہی جان ہے. ایک کاش روئے روئے کے برابر ہوتی اور یہ کے بعد دیگر اس دیگ میں ڈالی جاتی. حشر کے میدان میں خدا پوچھتا عبداللہ کیا لایا، تو میں کہتا خدا جتنی دی تھی سب کھپا کے آیا. ہمارے رونے کی تو ہم تو کمی پر رو رہے ہیں. موت راہ خدا کی. آپ مت گھبرانا، آپ کو شہادت کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں. آپ کو تو خالی 4 مہینے کھاتے رہی ہو، پیتے رہی ہو، چولہا جلاتے رہی ہو اور روز نئے نئے کھانے بناتے رہی ہو. بس تعلیم کریو، گشتیں کریو، نمازیں پڑھیو، دعائیں مانگیو. آپ میں کہا وہ استعدادیں ضائع کر دی ہے. استعداد تو تھی اور بہت اونچی، قرآن جیسی طاقت کو اپنے اندر میں لینے کی. قرآن کا ہر حرف، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اس کی حقانیت، اس کی طاقت و قوت، اس کا کمال، وہ اس کی صفت احسان، وہ توکل، وہ صبر و شکر، وہ قناعت و زہد، ایک ایک کو اپنے اندر میں بھرنے کی استعداد دی تھی. سب ضائع کر دی لوہے لکڑی پر، ٹھیکروں پر، چتھڑوں پر لگا دی ساری. اسی لیے اللہ نے، اس لیے فرمایا تھا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دیا. جب اگر دوبارہ امت اس محنت پر آ جاتی ہے تو پھر وہ استعدادوں میں ضلع پیدا ہوگی. پھر وہ بڑے بڑے داعی جن سے خدا کام لے. کہ تم ہم کو موت سے ڈراتے ہو. ان معی قوم یحبون الموت کما تحبون الخمر. تم جتنے شراب کے جام چڑھا کے مستیوں پر آتے ہو، ہم راہ خدا کی شہادت کا جام پی کے مستی میں آتے ہیں. ہماری مستیوں کا سامان اور ہے، تمہاری مستیوں کا سامان اور. اس لیے ایمان مطلوب کہ ایمان پر محنت کرتے کرتے ایمان بس. اسی لیے کہتے ہیں گھروں میں ایمان کے تذکرے کرو، عورتوں میں ایمان کے تذکرے کرو، اس کے مذاکرے کرو. انہیں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، پل صراط حق ہے، میزان عمل حق ہے، اللہ کی رضا ناراضگی حق ہے، قیامت کا قائم ہونا حق ہے، سارے نبی ان کی تعلیمات حق ہیں، محمد الرسول اللہ حق ہیں، آپ کی تعلیمات حق ہیں. اس کے مذاکرے کرو گھروں میں کہ بچوں میں جس طرح مائیں بچوں کو گھٹی دیتی ہیں بچپن میں، کہ انہیں گھٹی میں ایمان پلاؤ، انہیں گھٹی میں توحید سکھاؤ. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا ند لہ ولا ضد لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہ بچوں کو سکھاؤ. یہ گھروں کی تعلیم یوں نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ گھر کا ماحول اصل ہوتا ہے. ماں، بچہ سب سے پہلے ماں کی گود میں ہوتا ہے، اور بچے ماں باپ کے کیمرے ہوتے ہیں. جیسے کیمرے کے سامنے جو شکل ہو اس کی فوٹو آتی ہے، سر کھجا رہا ہو تو ویسی، اور کمر پر ہاتھ ہو تو ویسی. کہ ماں باپ کو اور گھر کے ماحول کو جو بچہ دیکھتا ہے، کہ حافظ جی کے بچے امام بن جاتے ہیں بچوں کو، محلے کے بچوں کے، اور ڈاکٹر کے بچے سوئی اور ٹھکریاں بناتے ہیں، گولیاں بناتے ہیں. اور کھیتی والوں کے بچے کہ وہ بیل گاڑی لے کے چلتے ہیں. تو ماحول وہی ہے. ابا کو یہ کرتے دیکھا ہے کہ اگر گھروں میں ایمان کے مذاکرے ہیں، آخرت کے تذکرے ہیں، جنت دوزخ کی باتیں ہیں، تو بچوں کا وہ ذہن بنے گا. اور پھر آج کے بچے کل کے جوان، آج کے جوان کل کے بوڑھے.
اور کل کے بوڑھے پرسوں کے جنازے. ہاں آج کے بچے کل کے جوان پرسوں کے بوڑھے اور بوڑھے پرسوں کے بوڑھے کے جنازے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ کھیل تماشے، یہ جوانی، یہ جولانیاں، یہ خرمستیاں کسی پہ رہی ہے نہ رہے گی. روز جب سورج نکلتا ہے تو کیسا معصوم ہے؟ سورج نکلتا ہے تو پیلی سی ٹکیا سرخی لیا ہوا ایسے معصوم اب آئے ہیں جوانی پہ 12 بجے. کیا آپ وہی ہیں کہ جی ملا کے دیکھ لو آنکھ سے آنکھ؟ آپ تو بہت بھولے والے تھے. آپ کے ابا اماں آپ کو بہت چمکارتے تھے، میرا منا، میری منی، میرا. اچھا جوانی پہ آئے ہیں. اب دادا کو دادا، نانا کو نانا، کسی کو عالم، کسی کو بڑا نظر میں نہیں لاتے کہ نہیں جوانی ہے کوئی ہم سے آنکھ نہیں ملا سکتا. ابا بھی ہم سے گھر میں ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. ہاں بھائی جوانی ہے، لیکن تمہاری کیا جوانی ہے؟ روز اس کو آتی ہے. اب پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں آج زوال کتنے بجے ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہو؟ زوال کتنے بجے ہے؟ کہ نماز ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو جب یہ اس کا زوال ہو جائے، اس کی جوانی جب ڈھل جائے تو آپ نماز پڑھ لو. اچھا تو ان کی جوانی کے روز ڈھلتی ہے اور ایسی ڈھلتی ہے کہ پھر چھپ جاتے ہیں، دکھتے بھی نہیں ہے. جنازہ تیار ہے ان کا. کہ یہ مستیاں کسی کی رہی ہے نہ رہے گی. وہ حکومت کی لائن کی ہو، دولت کی لائن کی ہو، جوانی کی ہو، خاندان کی ہو، کسی لائن کی کسی کی کوئی مستی اور کسی کا کوئی نشہ رہا ہے. ہر نشہ اترنے کے لیے ہے، ہر نشہ اترنے کے لیے. اسی لیے کہا کہ دنیا کا نشہ اور دنیا کی محبت اور دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، دھوکہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ایمان معیاری، جن کا اعمال معیاری، جن کے اخلاق معیاری، جن کا تقوی معیاری، جن کا علم معیاری، جن کا عمل معیاری، جن کا جینا معیاری، جن کا مرنا معیاری، ایسا جو مجمع تیار کیا تھا، ان کی تربیت میں سب سے پہلے دنیا کی محبت دلوں سے نکالی تھی. کہ وہ اس ایمان کی دولت سے پہلے کسروی اور قیصری نظام پر راز ٹپکایا کرتے تھے. کاش ہم پہ یہ دولتیں ہوتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان کی. بہت عجیب انداز. یا تو کبھی پوچھا بہادر کس کو کہتے ہیں، مفلس کس کو کہتے ہیں، اور کبھی عملی طور پر کے ساتھ جا رہے ہیں گاؤں کے باہر، شہر کے باہر، مدینے سے باہر ایک کوڑی ہے. سارے مدینے کا جتنا لوگوں کا گندار جو کچھ غلاظت سب پڑی ہوئی ہے، اور اس میں ایک بکری کا مرا ہوا، پھولا ہوا، پھٹا ہوا، کن کٹا بچہ وہ پڑا ہوا ہے. حضور نے توقف فرمایا. صحابہ بھی ٹھہر گئے. ہاں جی تم میں سے کون خریدتا ہے اس کو؟ کیا اللہ کے رسول جی تم میں سے کون؟ اللہ کے نبی کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، اس کو خریدنا. مفتی کو دے تو لینے کو تیار نہیں. کہ جس دنیا پہ ریج رہے ہو، جس پہ مر رہے ہو، جس پہ دنیا لڑ رہی ہے، کہ یہ اس کی حقیقت بتائی آقا نامدار نے. جتنا یہ بکری کا مرا پھولا پھٹا کن کٹا بچہ تمہاری نظروں میں احون و ذلیل ہے، ساتوں زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس کی نظر میں اس سے زیادہ ذلیل ہے. کبھی اتنا ذلیل ہے تو پیدا کیوں کیا؟ طالب علم تو وہی طالب علم سچا ہو جبھی بنتا ہے جب سوال میں سے سوال پیدا کرے. گھنٹہ باندھ دیا، مولانا صاحب ہو گئے، کچھ کیا ہی نہیں. استاد سوچ میں پڑ جائے کہ بھائی پتہ نہیں آج طلبہ کیا پوچھ لیں.
سوال میں سے سوال پیدا کرنا کہ صاحب ٹھیک ہے، جب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں ہے، اتنا لمبا گورکھ دھندا پھر پیدا کیوں کیا؟ ہاں اس لیے پیدا کیا انا جعلنا مال الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہ سارا دکھاوا ہے۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت کس کو کہتے ہیں؟ فیشن دیکھنے کے، اور اس لیے زین کے ساتھ کہا ہے قرآن نے، زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، مزین کیا گیا ہے، اور اس کی ملما سازی کرنے والا شیطان۔ انما خلق ابلیس مزینا، شیطان پیدا ہی کیا گیا ہے گندی سے گندی حرکت کو حسین بنا کر نگاہوں کے سامنے لانا کہ آدمی ایمان بیچ کھائے، عمل سے کوڑا ہو جائے۔ امام اس کا شیطان ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا بال بنوانے، کہ سب سے اچھا مزین کون؟ اس کو مزین بھی کہتے ہیں، نائی کو۔ اس آدمی کو خوبصورت بنا دے، اس کے لمبے بال اور اس کے دائیں بائیں نکل رہے ہوں اور آگے بڑھ رہے اور کچھ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزین۔ سب سے بڑا مزین، سب سے بڑا نائی جو ہے وہ شیطان ہے، وہ نائی ہی ہے، لیکن ایسا شاندار ہے کہ ہر ایک اس کی دکان پہ لائن لگائے کھڑے ہیں، یہ بھائی یہاں بہت اچھی کٹنگ ہے، کیا ہے یہاں بہت اچھی کٹنگ ہے، ان کے یہاں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے تو بہت مہنگا، جلدی سے داؤ میں نہیں آتا، لاہور کہتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے لیکن زہر چھوڑتا جاتا ہے۔ ایسی اس نے دکان سجا رکھی ہے کہ ایک لائن کھڑی ہے، بھئی یہ لوگ کیوں کھڑے؟ یعنی یہ یہاں سلون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سلون ہے، باربر کی دکان ہے۔ تو اور بھی تو ہے، اس کے یہ ایسا مشہور ہے کہ صاحب اس کے یہاں ایک دفعہ بنوا لو تو بس تالوں میں گڑ چپک جاتا ہے، ایک دفعہ شیطان کی کہیں پہ چل دو تو پھر وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں گاہک ہو گیا۔ جانتے ہی نہیں دوست کون دشمن کون، جن بھائی بہنوں سے، جن چچا بھتیجوں سے، جن عزیز و اقارب سے محبت کرنی تھی، الفت کرنی تھی، وہ تو دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہماری تو ہمارے چچا سے بنتی ہی نہیں، عید بقرعید بھی ہمارے گھر نہیں آتے، ہم بھی نہیں جاتے، اور بہت اس میں بیان کرتے ہیں۔ ہماری اماں کی ایک بہن ہے، ایک خالہ ہے ہماری، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہ ان کے بچے ہمارے گھر نہ ہم ان کے گھر، ہم تو بہت اونچے جا رہے ہیں۔ خالہ، ماسی، یعنی ماں جیسی، جس کا یہ حق ہے یعنی ماسی سے نہیں ملیں گے۔ اور شیطان فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو، یعنی اس سے تو ہماری اتنی دوستی ہے کہ اس کی تو بات ہم ٹال ہی نہیں سکتے، وہ تو صرف پھونک مارتا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا شیطان پھونک مارتا ہے، اسی پہ ہم تو بیچ مجمع میں سے اٹھ کے چل دیتے ہیں، نماز چھوڑ کے بھی، تعلیم میں سے بھی، جشم سے بھی اور چلے سے بھی واپس آ جاتے ہیں، ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اب تم کہو 2 گھنٹے کہہ لو ہماری آج واپسی ہے، دیکھ لو کہ ہم کس کی مانتے ہیں، تمہاری مانتے ہیں اس کی مانتے ہیں۔ اس کو گالیاں دینا بہت آسان ہے، اس کو زیر کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ایمان مطلوب صحابہ کا ہے، کہ کون سا ایمان بنا ہے۔ اس پر میں کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پورے مجمع کو معیاری قرار دیا، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، قیامت تک کے لیے تمہارے نمونہ میں ہوں، تمہارا نبی اور یہ میرے صحابہ ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں جیو ایسے، رہو ایسے، کھاؤ ایسے، پیو ایسے، عبادت ایسی، عقیدہ ایسا، اخلاق ایسا، کمائی ایسی، خرچ ایسی، یہ سارا نمونہ ہے۔ وہ جن کو بنایا تھا ان کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ سب سے پہلے اس زندگی میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ سب سے پہلے دنیا کی محبت۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال،
ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جب مال کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے تو مال اعمال کو برباد کروا دیتے ہیں. جتنی برائیاں ہیں آپ ساری اس کا تجزیہ کر لیں، اس کی تحقیق کر لیں، اس کے بال کی کھال نکال لیں، اخیر میں دنیا کی محبت نظر آئے گی. اس محبت کی وجہ سے اسی لیے قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں کہ کوئی کتنی ہی اونچی حیثیت کا ہو، جب محبت آ جاتی ہے مال کی. بلعام بن باورا کون تھا؟ پلک جھپکنے کے برابر کبھی نافرمانی نہیں کی تھی، اور ایسا مستجاب الدعوات تھا کہ جس مسئلے میں ہاتھ اٹھایا کبھی خالی ہاتھ نہیں آیا. جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. پیارے نبی آپ ان کو اس آدمی کا واقعہ سنا دیجئے جس کو ہم نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی نشانیاں دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جیسے کہ جن کو اللہ نے دین دیا، جن کو قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، قرآن کی تفسیر دی اور قرآن کی دعوت کے لیے اللہ نے قبول کیا کہ معمولی نعمتیں ہیں، معمولی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر بٹھایا. بنا بیتن وجعل فیہ معدوۃ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اسلام ایک تعمیر ہے، ایک مکان ہے، اور اس میں دسترخوان چنا گیا ہے، اور اس دسترخوان پر بلاوا دینے والے کہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ طلبہ، یہ اساتذہ، یہ قرآن حدیث پڑھنے والے، یہ نبی کے خصوصی مہمان کہ ہم نے ان کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ جس کے سامنے تمام شاہی خزانے، تمام دولتیں، تمام حیثیتیں کھیت ہیں علم نبوت والی دولت کے مقابلے. کہ کس کے دسترخوان پر ہو، کیا کسی صدر کی اور کیا کسی وزیر کا، کیا کسی افسر کا اور کیا کسی کا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے. لیکن ایسے شاندار دسترخوان جیسے پہلے سے لگائے جاتے ہیں، یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، یہ چاول ہے، یہ سادے چاول ہیں، یہ بریانی ہے، یہ فلانا ہے. ایک سزا دیا گیا. ایک صاحب آئے اور ایسے جا رہے ہیں، اس پلیٹ کو بھی لات ماری اور اس ڈونگے کو بھی لات ماری، اس کو بھی ٹھوکر. ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ جو تقوی کو، توکل کو، ایمان کو، علم نبوت کو، عمل نبوت کو، عادات نبوت کو، سنن نبوت کو جو ٹھوکروں میں لاوے، کہ ان سے زیادہ ناقدرہ کون؟ یہ تو تمہاری صحت بنانے کے لیے تمہارے لیے سجایا گیا تھا. اس پلیٹ سے تمہارا ایمان بنے گا، اس سے تمہارے میں تقوی آئے گا، اس سے تمہارے میں اللہ کا خوف آئے گا، اس میں نبی کی محبت آئے گی. یہ گلاس کے شربت کے اور جو چوس کے رکھے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیالے ہیں کہ جب راہ خدا میں چلو گے، ٹھوکریں کھاؤ گے، اپنے نبی کی نقل اتارو گے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی تبوک، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی زخم، کہ جب اس راستے میں چلتے کہ یہ اس دسترخوان کی سوغاتیں ہیں کہ اس سے یہ مزہ، اس کا یہ مزہ، یہ انناس کا جوس ہے اور یہ امرود کا ہے اور یہ ایپل کا ہے اور یہ انگور کا ہے اور یہ اس کا ہے اور اس کا ہے. کہتے ہیں لوگ یہ کہ گشتوں کے یہ مزے ہیں، تعلیم کے حلقوں کے یہ مزے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں کو اپنے میں پیدا کرنے کے یہ مزے ہیں، اپنی سوچ کو بدلنے کے یہ مزے ہیں. دنیا جائے مریخ کو، دنیا جائے مریخ سے آگے کو، ہم جائیں گے اس کے پیدا کرنے والے تک. ہمیں اللہ نے وہ طاقت دی، وہ استعداد دی. لیکن اس نے کیا کیا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. اتنا اونچا اٹھایا تھا کہ اس کو مستجاب الدعوات بنایا تھا اللہ نے، کہ جب کبھی اس نے ہاتھ اٹھائے کبھی اللہ نے خالی ہاتھ واپس نہیں. اس نے ناقدری کس انداز سے کی؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا،
چپکے سے سرک گیا، چپکے سے سرک گیا۔ اسی لیے قرآن تو قرآن ہے، خدا ہمیں قرآن سے لگاؤ دے، اس کا فہم دے۔ ہم قرآن ہر ایک کے لیے، خالی مولویوں کے لیے نہیں ہے، حافظیوں کے لیے نہیں ہے، مدرسے کی طلباء کے لیے نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دی ہے، قرآن اس کے لیے رہبری کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو صحیح پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی زندگی کی دعوت کو لے کر عالم میں چلنا، کہ یہ ذمہ داریاں امت کی اور ہر فرد امت کی۔ بہت چپکے سے سرک گیا، جس کی مثال وہاں ملتی ہے قرآن میں دوسری جگہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، مسجد کا کھوٹا تھا، ہر وقت 5 نمازیں حضور کی امامت میں پڑھتا تھا، اور جہاں سلام پھرا اور حضور تشریف فرما ہوئے، سارے حضور کے ارد گرد آ جاتے تھے، وہی تعلیم کا حلقہ ہوتا تھا۔ کوئی پوچھتا تھا، آپ جواب دیتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا، آپ نے کوئی خواب دیکھا، وہ ساری تعلیم کا حلقہ تھا، قرآن سیکھنا سکھانا تھا ہر وقت مسجد میں۔ اب اس کا آدمی کا رخ کب بدلتا ہے، غلط صحیح سے غلط کی طرف پتہ نہیں چلتا۔ بہت حسین، میں نے کہا نا، انما خلق ابلیس مزینا، ایسی چیز کہ جس کا آخری انجام خدا کی ناراضگی، اس چیز کو اتنا حسین بنا کے پیش کرتا ہے، آدمی دھوکے میں آ جاتا۔ اور یہ کون ہے؟ کہ مسجد نبوی کا آدمی ہے، اس لیے مسجد کی جماعت کا ذمہ دار ہو، مشورے والا ہو، فیصل ہو اور ساتھیوں کو لے کر چلنے والا، اسے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کون کس فتنے میں کبھی پھنس جائے۔ یہ وہ اتنا پرانا آدمی، ایسا پکا آدمی، جذبہ کیا اٹھا، اللہ اگر مجھے اچھا مال دے دے حلال، تو میں اس مال کو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بھوکوں، پیاسوں پر لگاؤں۔ اللہ نے بھی، وہ تو گھڑی ہوتی ہے، کوئی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں قبول ہو گئی، اللہ نے دینا شروع کیا، اور اتنا دیا اتنا دیا کہ اب مدینہ منورہ میں رکھنے کی اس کے پاس جگہ نہیں رہی، تو اس نے مدینہ منورہ سے باہر ایک زمین لی۔ آج کل کہتے ہیں نا وہ فارم ہاؤس، کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے ایسے تھے جو بناتے ہیں، تو اس نے وہ بنایا وہاں۔ اب وہاں بھیڑ، بکریاں، جانور، مویشی اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کما رہے ہیں، خوب پیسہ آ رہا ہے، بہت اس کے واہ بھائی دعا ہو تو ایسی ہو، کیا جب تم کیا میں نے مانگی تھی یار، تکیے کے نیچے سے اتنا بڑا بندہ ہے، بس ساری طاقت اسی پہ لگا دی۔ کسی کا دل بدلتا، خدا کسی کو ہدایت دیتا، خدا کسی کو علم کی راہ پر ڈالتا، یہ مانگتے۔ اس لیے کہ خدا سے پیسہ مانگنا خدا کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے، وہ تو اس نے تمہارے مقدر میں کر دیا ہے، جتنا ہے وہ مل کے رہے گا، اس سے پیسہ مانگنا یہ خدا کی شان میں گستاخی ہے۔ اب دولت تو آ گئی اور نظر بھی آ رہا کہ دعا قبول ہو گئی، جو چاہا تھا وہ اللہ نے کر دیا، لیکن کیا جانے لگا اس کے پیچھے؟ مسجد نبوی کی نماز جماعت کی۔ اب آ رہے بھاگے ہوئے، کبھی تکبیر اولیٰ گئی، کبھی ایک رکعت گئی، کبھی چاروں گئی، تینوں گئی، دو گئی، کبھی نماز ہی گئی پوری، اور ایسی جانے لگی کہ جمعے کی بجائے ظہر اپنی جگہ پر وہی پڑھنے لگا۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا آدمی کہاں سے گرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی سرپرستی، ان کا مشورہ، ان کی رہبری، اپنا اندر باہر سارا ان کے سامنے رکھنا، تو اس سے رہبری ملتی ہے۔ اب اس کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ واہ کیا کام بنا ہے، ایک دفعہ چاہا تھا اور اللہ نے
دروازے کھول دیے، تو وہ تو دروازے تو اللہ وہاں بھی کھولتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. یہاں بھی دروازے کھلنے کو کہا ہے اور وہاں بھی دروازے کھولنے کو کہا ہے. لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. وہاں برکتوں کے دروازے کھلیں گے، یہاں سامانوں کے اور دولتوں کے دروازے کھلیں گے. کہ ان پہ جب دولت کھلی تو کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اکر میں آگے بولی بدل گئی، چال بدل گئی. کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے کہ کیا ہو گیا، یہ دو پیسے آگے ہیں. قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیأتی علی الناس زمان، سیأتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم وشرفہم دینار ودرہم وقبلتہم نساؤہم. ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی پیٹ بن جائے گا. جس راستے سے ملے، حلال سے، حرام سے، رشوت سے، سود سے، جھوٹ سے، بیواؤں سے، مدرسوں سے، یتیموں سے، جس راستے سے ملے، کھائی پی زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا. اور عزت کا معیار کہ قرآن نے تو یوں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں جتنا اللہ کا خوف، جو جتنا اللہ سے ڈرے، جو جتنا اللہ کی طاعت و فرما برداری پر رہے، وہ اللہ کے ہاں قابل اکرام اور اس کا اعزاز، وہ محترم و مکرم. قرآن تو یہ کہتا ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ شرفہم دینار و درہم، کہ پھر برادریوں میں، خاندانوں میں، گلیوں میں، محلوں میں ذہن ہو جائے گا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ وہ برادری کی ناک. لوگ کہتے ہیں نا ہماری برادری کی ناک ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ برادری کی ناک کے پاس پیسہ اس کا جوئے کا اڈا چل رہا ہے یا شراب کا بھٹا چلا رہا ہے، یا اس نے لوگوں کو اپنی زبردستی لوگوں سے دبا کر زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. اور پیسہ ہے تو عزت ہے. کہ ایسے سے تو قیامت آئے گی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو ساری محنت کا خلاصہ ایمان بنانا ہے، فکریں بدلنی ہے، کہ وہ فکریں جو آپس میں الفتیں پیدا کرائے. کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے تو مدینے والوں کا کیا حال تھا، لیکن پھر جو ان کو جوڑا. اور یہ یاد رکھنا، دولتیں بانٹ کر، پیسے بانٹ کر، کپڑے بانٹ کر، سامان دے کر، چیزیں دے کر اس سے دل نہیں جڑا کرتے ہیں. دل جڑتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے. کہ وہ اوس و خزرج جو دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، خون کے پیاسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے فضائل بیان کیے، تکبیر اولیٰ کے فضائل بیان کیے. اب اوسی بھی بھاگا آ رہا ہے، خزرجی بھی آ رہا. اب پھر یوں کہا صفیں ایسی بناؤ کہ بیچ میں کہیں خلا نہ رہ جائے، شانہ بشانہ، بنیانم مرصوص، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہو. کہ اب اوسی کا کندھا خزرجی سے لگ رہا ہے، جو اس کے قریب سے گزرنے کو پسند نہیں. یہ کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی، یہ ہے اللہ کی نعمت کہ جس نے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ لوگ جتنے چاہے دعوے کریں ہم دیندار ہیں، یہ بہت دیندار ہیں، یہ بہت دیندار ہیں، کہ اس کا پہلا تھرمامیٹر کہ جس میں دین ہوگا اس میں محبت ہوگی، بھائیوں کی، بہنوں کی، رشتہ داروں کی، بڑوں کی، پھر ہوتے ہوتے کہ پوری امت سے اس کو محبت ہوگی. یہ تو حضور کا امتی ہے کہ یہ اس کے دین کی علامت ہے. اور سگے بھائی سے کہ نہیں سر وہ ٹھیک ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو تہجد گزار ہیں، بہت دیندار آدمی ہیں، سال میں 2 عمرے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ تو سنو آپ کے تو 3 مرتبہ 4 مہینے بھی لگے ہیں. جی ہاں، تو یہ آپ کے بڑے بھائی آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھو آپ یہ بات مت کرنا، خبردار.
لوگ دھوکے میں ہیں کہ یہ تو بہت دیندار ہے. یہ دیندار ہے؟ اس کو دیندار کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ دینداری کی پہلی علامت اللہ بین قلوبہم، اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ملتا ہے اللہم انی اعوذ بک من صاحب خدیعۃ اذا حسد دفنها واذا سیئۃ اذاعها، کہ ایسے دھوکے بازوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دیکھنے میں دکھانے کے ہاتھی دانت اور چبانے کے ایسے کہ پورے لقمے میں آدمی کھا جائیں. کیا بھائی، کیا بہن، کیا بیوہ ہے؟ ایمان تو ایمان ہے. ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے، ایمان آتا ہے تو پیار آتا ہے، ایمان آتا ہے تو محبتیں آتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ محبتیں ڈالتے ہیں ایمان کے نتیجے میں. جیسے سردی آتی ہے تو گرم کپڑے آتے ہیں، گرمی آتی ہے تو پنکھے اور کولر آتے ہیں. کہ ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے، ایمان آتا ہے تو برکتیں آتی ہے، ایمان آتا ہے تو محبتیں آتی ہے، ایمان آتا ہے مودتیں آتی ہے، ایمان آتا ہے حقوق شناسی آتی ہے، ایمان آتا ہے حقوق کی ادائیگی آتی ہے. اس لیے اللہ نے مخلوق کے حقوق کے بارے میں کہ اللہ اپنے حقوق میں تو بہت سخی ہیں، لیکن حقوق العباد میں یہ ایک کا بدلہ دلایا جائے گا. وہ تم تہجد گزار تھے، تم تسبیح پڑھتے تھے، تم یوں کرتے تھے، تم یوں کرتے تھے، ٹھیک ہے ان کا دے دو. ان کا تم نے جو دبایا ہے، ان کو جو تم نے گالی دی تھی، ان کی جو غیبت کی تھی، اسی کو لکھا فضائل رمضان میں ہے نا. غیبت 35 مرتبہ کی بدکاری اور زناکاری سے بدتر ہے. کہ غیبت کیا ہے؟ کہ مسلمان کی آبرو ریزی. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے جو ساتھ تھا کہ اللہ کا گھر کتنی عظمتوں والا ہے، لیکن کسی مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے یہاں اس کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے. غیبت وہی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ بات اس کے اندر ہو تو، کہ جبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہے نہیں اور تم کہہ رہے ہو تو وہ تو بہتان ہے، اور اس کی سزا تو بہت سخت ہے. اس لیے صرف وقت لگا لینا، آنا جانا، چلے 4 مہینے سال، وہ سارے پہلوؤں کو لینا ہے. ایک ہی وقت میں بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، اس کے وعدوں پر یقین کے اعتبار سے، وعیدوں کے خوف کے اعتبار سے، اور اسی وقت میں خدا کی مخلوق پر ترس، ان کے حقوق کو پہچاننا اور ادا کرنا، یہ سارا دعوت کی جاتی ہے. یہ تو قرن اول کا عجیب ہیرا ہے. کتنے رئیس اور کتنے بڑے بڑے مالدار سالوں کی زکات نہیں دے رہے تھے، معلوم ہی نہیں تھا، وہ بہت کر رہے تھے. جب ان کا وقت لگا ہے اور ان کے ہو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے زکات، تو بعض لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا وقت لگا کر گئے 18 سال کی زکات ادا کی ہے، اور وہ کروڑوں کی مالیت تھی. کیا جو ہو اللہ کا فرض ادا کیا. حج کیے ہیں لوگوں نے کہ فرض ہے ادا نہیں کر رہے. جب وقت لگا ہے کہ دعوت کی محنت سے ضلع پیدا ہوتا ہے، استعدادوں میں، صلاحیتوں میں صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے کہ ایمان کو پانی پہنچتا ہے. اب ایمان تقاضے کرتا ہے کہ مومن وہ جو نمازوں کا پابند ہو، مومن وہ جو روزے رکھتا ہو، مومن کی شان یہ ہے کہ نصاب کا مال ہے تو زکات دیتا ہو، مومن وہ کہ حج فرض ہے تو حج ادا کرتا ہو، مومن وہ کہ جو ماں باپ کا، جو بھائی بہنوں کا، جو پڑوسیوں کا. جب ایمان والے کی ساری صفات بیان کہ وہ ساری چیزیں آتی ہے جب ایمان آتا ہے. اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ وہ صحابہ ان کا معیار بنا ہے، لیکن کون کب بدل جائے. اب یہ آدمی اس کی
اللہ اکبر، یا تو تکبیر اولیٰ بھی جاتی تھی، یا حضور کی امامت میں نماز تھی، مسجد کی تعلیم تھی، ہے جی، آنے والے مہمانوں کی خیر خبر لیتا تھا۔ اور اب گیا تو ایسا گیا کہ جمعے کی جگہ ظہر پڑ رہا ہے مدینے میں رہتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن اپنا آدمی بھیجا کہ جاؤ بھائی اس کے مال کی زکات وصول کر کے لے آؤ۔ حضور کا بھیجا ہوا آدمی آیا تو بجائے اس کو اہلاً و سہلاً کہتا آئیے تشریف رکھیے، پانی کو پوچھتا جو اچھا تو مسلمان سے بھی ٹیکس لیتے ہیں، زکات کو ٹیکس کا جرمانہ، تو حضور کی طرف سے آئے تھے، جو جواب ملا وہ لے کے چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن کے خاموش کی گئے آپ، اور یہ کوئی بڑا ناراض ہو اور وہ غصہ پی جائے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، جو بول دے وہ اچھا ہے۔ اب اس کا نشہ اترا، تو میں نے یہ جو بات کہی تھی اپنے پاس تو پیسہ ہے، کیا ہے کہ نشہ ہے، تم کیسا کہے، اب نشہ اترا تو سارا حساب گن کے گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قبول فرما لیجیے، مردود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود کر دیا کہ اب اس کے لیے کون سی جگہ رہ گئی؟ دولتیں ہیں، وہ جو تمنا کی تھی دولت تو بہت ہو گئی، لیکن نبی کے دربار سے مردود ہوا، اب چکر میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، جس کو حضور نے قبول نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی آیا، اور قرآن کہتا فعاقبہم نفاقا، اخیر میں منافق ہو کر کے مرا۔ کس کا ایمان کب لٹ جائے، کس کے ایمان میں کب ترقی ہو، کس کا کب جھلمل ہو، اور کون، یہ سارا دولت کا نشہ۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجمع تیار کیا تھا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جن کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا، سب ان کی تربیت یہاں سے کی تھی کہ بکری کا مرا پھولا پھٹا کن کٹا بچہ جتنا تمہاری نگاہوں میں اہون و ذلیل ہے، ساتوں زمین و آسمان اس کے درمیان کی حکومتیں، دولتیں، فوجیں، جو کچھ ہے اس سے زیادہ ذلیل بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں پرکھنا چاہتا ہے تم ایمان کے کتنے سچے ہو اور ایمان میں کتنے جھوٹے ہو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ جب کوئی ایمان کو کہتا ہے تو اللہ اس کے راستے میں آزمائشیں لاتے ہیں، حالات لاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنی بات کا سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کو مانا، اللہ کی مانوں گا، اب حکموں کے مقابلے میں خواہشات اور خواہشات کے مقابلے میں احکامات، اگر اللہ کا بندہ ہے تو خواہش کو قربان کرے گا، اور خواہش کا بندہ ہے تو اللہ کا حکم توڑے گا، جو معاشرے میں معاملات میں۔ اسی لیے دین صرف مسجد کا دین نہیں ہے، اس مسجد کی جماعت کو تو اپنے آپ کو ایسا عملی نمونہ بنانا ہے کہ یہ مسجد کے 12, 15, 16 ساتھی جو مسجد کی جماعت کے ساتھی کہلاتے ہیں، یہ جس گلی میں رہتے ہیں اس مسجد کی، جس محلے میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، ان کے سارے رشتہ دار، اگر گاہک ہیں، تاجر ہے تو ان کے گاہک، زمیندار ہیں تو ان کے ہاں، کارخانے دار ہیں تو ان کے ہاں کام کرنے والے، چہرے کی کہ نہیں بھائی زندگی ہو تو ایسی ہو، حساب ہمارا آنا پائی کا۔ اس سے لوگوں کو ایمان ملتا ہے۔ ہم امریکہ میں تھے، ایک مرتبہ ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، بہت شاندار قرآن پڑھ رہے تھے، ایسا معلوم ہے جیسے قرآن اتر رہا۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا بھائی امام صاحب سے ملیں گے، تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے یہاں کلینک میں کام کرتا ہے، ہمارا کلینک ہے، ہمارا
بھائی چاہے تمہارا ملازم کہو، تمہارا کام کرنے والا کہو، میں تو امام کی حیثیت سے بھی دوں گا۔ ہم گئے، ایک امریکن جوان تھا، امریکہ والے جیسے، اور قرآن ایسا شاندار پڑھ رہا تھا، حالانکہ امریکہ والوں کے لیے تو حروف کی ادائیگی اور تلفظ بہت مشکل۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارے استاد کون ہے؟ ان کا میرا کوئی استاد نہیں۔ واہ 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 واہ، تمہاری ماں بڑی اچھی کی بھائی، تمہیں ایسا ہی پیدا کیا ہے؟ میں کہا تم ماں کے پیٹ سے ایسے پیدا ہوئے تھے قاری صاحب کہ نہیں؟ میں نے کہا لمبا قصہ ہے، اتنا مختصر یہ کہ جن کے یہاں کام کرتا تھا اس نے کہا کہ یہ جو ہے ان کا میرے ساتھ کا برتاوا، میرے ساتھ کے اخلاق، اور مجھے کبھی انہوں نے اجنبی اور غیر نہیں سمجھا، اس نے مجھے گرویدہ کر دیا۔ اب پھر میں ان کے ساتھ لگا، یہاں تک کہ میں نے کلمہ بھی پڑھا اور ان کے ساتھ جماعت میں گیا۔ اور جماعت میں جب تعلیم کے حلقے ہوئے قرآن کے ہوتے ہیں نا ہماری تو وہی اپنی چل رہی ہے، قل هو اللہ احد، کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ کل کے معنی تو کھا جاؤ، چھوٹی کاف سے کیا ترجمہ ہے؟ کھا جاؤ، اللہ ایک ہے۔ ہاں کل، وہاں اللہ یوں کہہ رہے ہیں کل، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، دعوت دیجئے اللہ کی توحید کی۔ اور یہ پڑھا قرآن مسجد میں بیٹھ کر پڑھا کل، اللہ کو کھا جائے، ایک ہی ہے وہ بس۔ اور کہتا ہم تو 4 مہینے دے رہے ہیں، ہم تو 4 مہینے دے رہے ہیں، پچھلے سال بھی دیے، ہر سال 4 مہینے دیتا ہوں، کل اللہ، اللہ کو روز کھاتا ہوں۔ قرآن سیکھو، قرآن، اور قرآن صحیح سیکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے ہر جماعت میں 2 عالم ہوتے، ایک مسئلے مسائل بنانے والے اور ایک قاری جو قرآن کی تجوید سکھاتے۔ اب علماء ہیں نہیں ہمارے پاس، اور ہم عوام جو ہیں وہ سیکھتے نہیں، ہم وہی روز اللہ میں کو کھا رہے ہیں۔ اور پھر دھوکہ کیا ہے؟ تہجد کی 12 رکعت پڑھتا ہوں، 12 میں اللہ کو کھاتا ہوں۔ جیسے دعا قنوت میں لا ونشکرک ولا نکفرک ہے، تیرا شکر ادا کریں گے، ناشکر نہیں کریں گے۔ اور اس لا کی الف کو اگر نہ کھینچا اور یوں کہا نشکرک ولا نکفرک، شکر کریں گے لیکن کفر تو ضرور کریں گے۔ ایک الف کا جانتے ہی نہیں، لوہے کا۔ اب یہ یہاں سے بیان ختم ہوتے ہی دیکھنا مارکیٹ میں اس کا کیا بھاؤ، اس کی کیا قیمت، یہ کتنے کا، یہ اتنے کا۔ یہ آئے ہیں قرآن کو زندہ کرنے کے لیے، چیزوں کے بھاؤ معلوم ہے، یہ چپل کتنے کی، یہ جوتے کتنے کی، یہ ٹارچ کتنے کی، یہ مچھردانی کتنے کی۔ کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا سیکھو اور اس سے پیاس پیدا کر کے، علماء سے ربط پیدا کر کے وقت مسائل معلوم کرو تو علم آئے گا۔ جب امت میں طلب ہوگی تو علماء بھی متوجہ ہوں گے، وہ بتائیں گے، پھر ہماری زندگی وہ بنے گی۔ اس پر میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی محبت، اللہ نے جو آپ کو کہا کہ یہ تو منافق ہو کے مرا چاہے میں دنیا کی محبت میں، اور وہ جس کو کہا تھا کہ ہم نے بڑی دولتیں، بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، اس کا واقعہ سنا دیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، چپکے سے سرکا، ظاہر تو ایسا کہ بس دعوت پہ مر جائیں گے، تقاضے پر کوئی، کبھی ہم تقاضوں پر چلیں گے، اور جب تقاضا آیا ایسا چپکے سے سرکا ہے۔ یہ بلعم بن باورا مستجاب الدعوات، قوم آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ہم نہیں چاہ رہے ان کا آنا، ہم نہیں چاہ رہے ہیں وہ ہمارے یہاں آنے نہ پائیں، اور آپ تو دعا کی نعمت دی گئی ہے،
آپ بد دعا کر دو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں. جب آدمی کی قسمت پھوٹنے والی ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے مہر لگنے والی ہوتی ہے تو اسے یہ سوچتی ہے. نبیوں کی شان میں گستاخیاں، نبیوں کی شان میں بے ادبیاں، یہ قسمت کے پھوٹنے کے دن ہیں. اللہ میری تمہاری حفاظت کرنا ہے. وہاں تو کہ اگر کوئی اللہ کے ولی کی، علماء کی، ان کی اگر توہین کرتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہے، ایک وقت کہ ایسی نت نئی بیماریاں کہ لوگوں نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا، کہ وہ کہے پر آئے گی کہ علماء کی بے احترامی پر، علماء کی توہین پر بیماریاں آئیں گی. اس کو کہا کہ تم بد دعا کر دو، کہ بس میں نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. اب دیکھو علمی فطرہ. ہاں تو ایسا کیجیے، آپ استخارہ کر لیجیے. لو وہ پڑھ لیا ہوگا کسی کتاب میں کہ کوئی مسئلہ ہو تو استخارہ کر لو. تو نبی کے لیے بھی استخارہ کر لو کہ نبی کو قتل کرنا ہے، استخارہ کر کے کیا جائے. اسی لیے جہالت بہت بری، سب سے بڑا گناہ جہالت ہے. اور اسی لیے کہا ایک من علم را 10 من عقل باید. ایک من علم ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. وہ استخارے کی دعا تو یاد کر لی، استخارہ ایک کتاب میں پڑھ لیا کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو تو استخارہ کر لو، کہ اچھا اس کی لڑکی بھگانی ہے استخارہ کر لو، اس کا رشتہ ختم کروانا ہے استخارہ کر لو. یہ تو علمی فتنہ ہے. اسی لیے یہدی بہ من یشاء ویضل بہ من یشاء. قرآن پڑھ کر گمراہ، قرآن کی تعلیم کے بعد گمراہ، کہ جتنا پڑھتا جا رہا خدا سے دور ہوتا جا رہا. لیکن ابھی کا دامن نہیں ہے. قرآن سے تو فائدہ اس وقت تھا. اسی لیے نے کہا تھا کہ سب سے اونچی استعداد اللہ نے انسان میں رکھی ہے کہ اس نے اس بار گراں کو، اس امانت کو اٹھا لیا. اب اس کو کرنا تھا، اس کو پڑھتا، صحیح پڑھتا، سمجھتا، عمل کرتا اور اس کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلتا. لیکن اس استعداد کو ایسا ضائع کیا. ایک چھوٹے چھوٹے بچے نہیں موبائل لے کے پھرتے ہیں، تو ہم کو تو معلوم بھی نہیں، دادا اس میں تو یہ ہے، ابا اس میں تو یہ، وہ سب جانتے ہیں. ایسے ان کے ابا زمین کا یہ بھاؤ، چپلوں کا یہ بھاؤ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ. قرآن کیا کہتا ہے کچھ پتا نہیں. استعدادیں ضائع کر دی، جانوں کو، مالوں کو، صلاحیتوں کو دنیا سمجھنے. اور جو آدمی دین کے لیے، دھیان سے سننا، جو دین کے لیے دنیا کو قربان کرتا ہے خدا اس کی دنیا اور دین دونوں بناتے ہیں. لیکن جو دنیا کے لیے دین کو برباد کرتا ہے دنیا خدا ہاتھ آنے نہیں دیتے اور دین تو خود ہی برباد کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس لیے مسئلہ صرف آئے گئے 4 مہینے ہو گئے، چلا ہو گیا، واپس جا رہے، ملکوں میں گئے تھے، یوں ہوا وہ، اتنا نہیں ہے. دین سیکھنا ہے اور دین پر چلنا ہے. اللہ کی ساری غیبی مددوں کے جتنے وعدے ہیں اور اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا جو راستہ ہے وہ دین ہے. اور دین کے یہ بڑے بڑے اعمال ہیں. یہ ایمان اس کا ستون ہے. اور آگے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اس نماز کے راستے آدمی سیدھا خدا سے اور اس کے خزانوں سے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایمان بنایا تھا، نماز بنائی تھی. جب جو مسئلہ آیا نماز پڑھیں گے اللہ سے کہیں گے، نماز پڑھیں گے اللہ سے کہیں گے. اور وہ اس سے اتنی فراق. ایک مرتبہ صحابہ کا ایک فوج دشمن سے مقابلہ میدان میں ہے اور دشمن چاروں طرف سے تیر برسا رہا. اور جو امیر صاحب تھے وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ ہی نہیں رہے کہ تم بھی جواب دو. وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ
کبھی اپنی بکریاں بھی چراتے ہیں، کبھی آنے والی جماعتوں کی نصرت میں ان کو بٹھا کے تحیات بھی سکھاتے ہیں، ان کو مجلس کے آداب بتاتے ہیں کہ اب تم جا تو رہے ہو حضور کے یہاں، کہ تمہارے یہاں کا رواج تو ہے کہ تم تو بادشاہ کو اور بڑے کو سجدہ کرتے ہو، ہمارے یہاں سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے بتایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا کہیو، تعلیم کرا دی۔ جو یہاں تعلیم بھی کرا رہے ہیں، جو اپنی بھیڑ بکریاں بھی، اور وہی اس جنگ کے میدان میں بھی۔ جب امیر صاحب نے ساتھیوں سے کچھ نہیں کہا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، بھائی تم عجیب آدمی ہو، تو دیکھتے نہیں ہو ساتھی زخمی ہو رہے، تیر آ رہے، تو کم سے کم جواب دینے کو تو کہو، نئے ہو ابھی۔ انہوں نے کیا کہا امیر صاحب نے، یہ نئے نئے بہت جوشیلے ہوتے ہیں نا، تم دعوت کو سمجھیں نہیں ہو، تبلیغ سمجھیں نہیں ہو، بالکل ہم جو کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی نئے ہو، حضرت مغیرہ سے کہا تھا، وہ ان سے بھی پرانے تھے، ابھی نئے ہو، سنو 3 مرتبہ تکبیریں کہوں گا، پہلی تکبیر کو سارے ساتھیوں کو تیار ہونے کو کہہ دینا، دوسری تکبیر پر کہہ دینا وضو کر لیں، اور تیسری تکبیر وہ ہوگی کہ جب مجھے وہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو وہ وہاں تک کے پردے اٹھوا دیتا ہے کہ مجھے تیسری مرتبہ جب تکبیر کہوں گا وہ وقت ہوگا جب ان آنکھوں سے آسمان سے خدا کی مدد آتی ہوئی نظر آئے گی، اس وقت میں تم حملہ بول دینا، خدا تمہارا کامیاب کرے گا۔ جنگ کے میدان میں بھی ہے، اونٹ بھی چرا رہے ہیں، آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی کرنے۔ ہم ماشاءاللہ ایسے کہ نہیں، یا تو کریں گے تو ایسا کہ بیوی سے بھی کہہ دیا جنت میں ملیں گے، بچوں کو دارالایتام میں داخل کر دیں۔ تبلیغ یہ نہیں سکھاتی ہے ایمان کی طاقت، آ گیا لالچ میں، کہنے لگا استخارہ کر لیا، ارے استخارہ کیا کرتا، وہاں سے تو یہ ملا کہ یہ غلطی مت کرنا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ نبی وہ ہمارے پیغمبر ہیں، سب سے ہمارے چہیتے ہیں، وہ ان کے لیے بد دعا، بھائی مجھے منع کر دیا میں نہیں کروں گا، چلے گئے۔ لیکن پھر آئے، اچھا جی ایسا ہے، روز روز تو ہم آپ کے پاس آتے نہیں، روز روز ہم آپ کے پاس بد دعا کرا نہیں آتے، ایک موقع ہے، ایک دفعہ کرنی ہے، جیسے عورتیں گھروں میں آپ کو منا لیتی ہے نا، اکلوتی تو بچی، ایک ہی تو بیٹی، اور سارے خاندان والے انتظار میں یہ اپنی بیٹی کو کب بیاہیں گے اور اس کو کیا دیں گے، ہمارا بھی بہت جو خوش ہوگا، ایک ہی بیٹا ہے، کیا کہتے ایک ہی لخت جگر، نور نظر، اتنا تو ہو، کیا اتنا تو ہو، کوئی جنازے میں جانا ہے میرے بیٹے کی، شادی ہے کہ جنازہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اس کہے میں آ جاتے ہیں لوگ، صاحب کیا کرے، مانتی نہیں، وہ نہیں مانتی تو تم بھی نہ مانتے، بہادر شیطان کی ایک نہیں مانیں گے، نفس کی ایک نہیں مانیں گے۔ آج سمجھ میں آ گیا رمضان ہم کو تقوی کے لیے دیا گیا ہے، لیکن گھر جا کے باغوان کے سامنے ہی حاضر ہو، آج ہی واپس جائیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چاہے جتنا پھرتے رہو دنیا میں، دیکھو عید بچوں کے ساتھ کرنی ہے، خبردار جیسا آپ کہو گے، برابر روز سب اوپر نیچے سنتے رہتے ہیں، بچوں کے لیے، اماں کے لیے، میرے لیے، سب لوگ لے کے جا رہے ہیں نا گھروں کو، واپسی والوں کا سامان دیکھو اوپر جا کے، تبلیغ پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر لے کے جا رہے ہیں، بڑی ماں کا، بڑی باجی کا، چھوٹی باجی کا، یہ سب سامان نمبر جا رہے ہیں، اس لیے ہماری تربیت نہیں ہوتی۔
جب تک آدمی یکسوئی کے ساتھ اس محنت کو پورے یقین کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں کہ پھر آدمی اندر سے بنتا ہے. پھر اس کی دعا کہ پولیس والے کے تو یوں ہاتھ اٹھنے پر ٹریفک رکتا ہے اور دائی کے یوں ہاتھ اٹھنے پر آسمان سے فیصلے آتے ہیں. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. ہم نے تو اپنی دعا کی استعداد بھی ضائع کر دی کہ تمہاری دعاؤں پر تو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. یہ رمضان میں ہوئے تھے ہدایت کے فیصلے، رمضان میں آسمانی کتابیں، رمضان میں باطل کا سر نیبو ہونے کے فیصلے، مشرکین کی ساری طاقت کے ٹوٹنے کا فیصلہ بدر میں رمضان میں ہوا تھا. کہ استعداد تو یہ تھی کہ ہم اللہ سے اپنا معاملہ کرتے، روزے ایسے ہوتے اور تراویاں ایسی ہوتی، دعائیں ایسی ہوتی کہ اللہ کھلا علاقہ وہاں نماز نہیں ہے، وہاں اذان نہیں ہے. اللہ پاک کھلا علاقہ وہاں بچوں کے لیے قرآن کا کوئی انتظام نہیں ہے. اے اللہ اتنے بے روزے، اتنی نمازیں قضا ہو رہی، اے اللہ کہ اللہ کو پیار آتا اور اللہ دلوں کو پلٹ دیتے. لیکن ہم نے اپنی استعدادی کھو دی. یہ دعوت کی محنت اللہ کی دی ہوئی استعداد میں جیلا پیدا کرنے کی، اس کو اجاگر کرنے کی کہ پھر وہی جو تو ہیرا ہے رگڑے کھائے گا تو چمک آئے گی اور پڑا رہے گا تو جیلے کی طرح پڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں رگڑے کھائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سال لگانے والے علماء جو سال میں چل رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں، اور ایسے ساتھی جن کے سالوں سے چلے لگ رہے ہیں لیکن ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے، تو کہتے ہیں پیدل جماعتوں میں چلیں تو پھر آدمی بنتا ہے. اور اس سے بہت ڈرتے رہیں. اسی لیے کہتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ کرتے رہو ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، مانگتے رہو اور مانتے رہو. کرنا تو اس لیے کہ بھئی عمل کی جگہ تو یہی دنیا میں ہے. ڈرنا اس لیے کہ پھر پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. روزے بھی رکھے، 4 مہینے بھی دیے، سال بھی لگایا، اتنے قرآن ختم کیے، اتنے صدقے کیے، تو وہ اللہ کے قبول بھی ہوئے کہ نہیں؟ کہ کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے کہ مانگو اللہ سے کہ اللہ قبول کر لے، اور مانگنی اسی کی ہے. اس لیے کہ وہی بات جو کہہ رہا تھا کہ یہ بلعم بن باورا اب وہ دوسرا چکر لائے کہ دیکھو جی ایک دفعہ کہہ رہے ہیں اگر آپ بد دعا کر دیتے ہو تو ہم آپ کو ہیرے جواہرات سے تولیں گے. آ گیا محبت میں مال کی. اور جیسے بد دعا کی، اللہ تو اللہ ہے، جو بد دعا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کر رہا تھا وہ سارے جملے اس کے اپنے حق میں نکل رہے تھے اور اسی کو لگی وہ بد دعا، اور ایسی لگی کہ زبان کھینچ کے باہر سینے پہ آ گئی اور آدھا بدن شل ہو گیا. ساری وہ رہ گئی عبادتیں اور سب. کون کب اس راستے سے بگاڑ میں آ جائے. اسی لیے اپنے بڑوں کی مانتے ہوئے، ان کی سرپرستی میں اللہ والوں سے اپنا تعلق بناتے ہوئے، جن کے سامنے شریعت سنت ہے، جن کے سامنے قرآن حدیث ہے، ان سے پوچھ کر کے چلنا اور ان کی روشنی میں اپنے وقت کی، اپنے پیسے کی، اپنی صلاحیتوں کے استعمال کی ترتیب بنانا. جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینے میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک قسم وہ تھی جن کی پوری جان پورا مال، ایک قسم تھی آدھی جان آدھا مال. سال کے 6 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور 6 مہینے اپنا کاروبار دھندا. آدھا دن گھر کا، آدھا دن مسجد کا، آدھی رات گھر کی، آدھی رات مسجد کی. اور تیسرا ایک طبقہ تھا کہ ہر سال کی 4 مہینے کی نقل و حرکت باہر کی تھی اور مدینے کے 8 مہینے میں اپنا کاروبار، گھر، باغ، زمین، بھیڑ، بکریاں اس کو بھی دیکھتے ہیں اور آنے والی جماعتوں کی وہی مقامی کام بھی. ایسی 3 قسمیں ہیں. اس ساری محنت سے اصل امت ان نمونوں پر آ جائے. جب جان مال کی استعمال کی یہ ترتیب بنے گی تو پھر خدا ان کے ساتھ حشر کریں گے.
جو جس کی نقل اتارتا ہے خدا اس کے ساتھ اس کا حشر کرتے ہے نہیں. اس لیے اس وقت میں ایک درخواست ہے، جو ہمارے علماء سال کے لیے تیار ہیں وہ سب سے پہلے اپنے 4 مہینے پیدل لگانے کے لیے، اس پورے مجمع میں ہمارے جتنے بھائی ایسے ہیں جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، وہ 4 مہینے جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں پیدل نہیں چلے ہیں، وہ پیدل چلنے کے لیے جو چلہ پورا کر کے آئے ہیں وہ 2 بڑھا کر 4 مہینے پورے کر لیں. جو چلے کی تیاری کر کے آئے ہیں وہ آئے گئے ہیں ایک چلے کے لیے 2 اور بڑھا دیں. پورے مجمع میں 4 مہینے کی فضا تشکیل ہو. کوئی بھائی بیچ میں اٹھ کر کے تشکیل کو خراب نہ کرے. تشکیل ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اب وہ بیچارے حال میں سو گئے یا اوپر جو سو گئے ان کو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں، یہ پوری ہمت کے ساتھ اور چوکنے پن کے ساتھ یہ 4 مہینے کی خوب جماعتیں بنے. اب اپنے آپ کو پیش کرو کون کون تیار ہو.